اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے نفس پہ شاق گزرتا ہے کہ اپنے مال میں کمی ہوتی ہے کسی کو دینے سے، لیکن یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور بخیل کی کبھی اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور شیطان جو سخاوت کرتا ہے اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، سب سے زیادہ وہ ڈرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ کہیں اس کی سخاوت اسے بچا کر نہ لے کے چلی جائے۔ اور صحابہ اکرام کے ہم جذبات دے کے خرچ کرنے کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تو 6 دکانیں تھی ریشم کی، لیکن جیسے جیسے وقت آیا وہ اللہ کے لیے جاتی رہی، پہلے ایک گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، 5ویں اور 6ٹھی بھی گئی۔ اور آپ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے ابوبکر کے مال کو اس طرح سے خرچ کیا ہے جیسے کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا کمایا ہوا، اس میں انسان کو کسی کے کہنے سننے کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے خرچ کیا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک خرچ کرے گا اس کے بدلے 10 دوں گا، کہیں فرمایا جو ایک خرچ کرے گا اس کے بدلے 70 دوں گا۔ ہم کیا کریں؟ رابعہ بصری ایک اللہ والی تھیں، ہم سب جانتے، ایک بڑی نیک خاتون تھی۔ ایک مرتبہ اپنے مصلی پہ بیٹھی تو کچھ مہمان گھر میں آئے، آپ کی خادمہ آئی، خادمہ نے آ کر کہا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، تو کہا ان کے لیے مہمان نوازی کرو، کچھ کھانے کے لیے رکھو۔ کہا کہ گھر میں تو ایک ہی روٹی ہے۔ خادمہ نے کہا کیا ان کے سامنے پیش کروں؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس ایک روٹی کو لے جا کر نا صدقہ کر دو، برکات دیکھیں ہم۔ تو انہیں وہ صدقہ کر دی۔ اب کچھ دیر گزری، دروازے پہ ایک دستک ہوئی، تو خادمہ کی اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں۔ اس نے رابعہ بصریہ کی خدمت میں یہ 3 روٹیاں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنی مالکہ سے اجازت لے لوں۔ اندر گئیں، رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ فلاں فلاں شخص ایسے ایسے سوال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کہہ دو یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، پھر ایک غلام تھا، اس نے کہا میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے رابعہ بصریہ کی خدمت میں یہ 7 روٹیاں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا میں اجازت لے لوں۔ رابعہ بصریہ کے پاس گئے، انہوں نے پھر منع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک تیسرا غلام آیا، اس نے کہا کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں، رابعہ بصریہ کی خدمت میں میرے آقا نے 10 روٹیاں بھیجی ہیں۔ اب خادمہ پھر اجازت لینے کی لگی، تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ ہاں وہ روٹیاں اس سے لے لو۔ تو جب وہ روٹیاں لے کر آئی خادمہ، تو انہوں نے کہا کہ مالکین ایک بات عرض کرنی ہے۔ انہوں نے کہا فرمائیں کہ پہلے 2 غلام جو آئے تھے وہ بھی تو آپ ہی کا نام لیتے تھے، پھر آپ نے ان کی روٹیاں لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے امتحان تھا، میرے اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا اس کے بدلے میں اسے 10 عطا کروں گا، اس لیے پہلے 1 روٹی آئی، 3 روٹیاں آئیں، پھر 7 روٹیاں ہوئیں، اس کے بعد 10 ہوئیں۔ تو میں نے کہا ہاں یہ اب ہماری ہے۔ تو اللہ کے وعدے ہیں اور ان کا یقین دیکھو، سارا مسئلہ یقین سے ہے۔ تو اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، خرچ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور یہ عمل ریاکاری میں بھی قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے نفس پہ شاق گزرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میرے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اس کو بھی صدقہ کر دیا کرو، کل قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے اجر دے گا۔ آج ہماری جنریشن میں دیکھا جاتا ہے کہ 1 روپیہ دینے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 1 روپیہ دیتے ہوئے کہ ہم اچھے لگیں گے۔ بھائی اگر استعداد ہے تو زیادہ دے دو، لیکن اگر 1 بھی ہے تو اس کو خرچ کر دو، اس کے بدلے پتہ نہیں اللہ ہمیں کیا کیا عطا کرے گا۔